وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ابھی 4 سال ہی ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، لیکن عام طور پر یہ سرداران مکہ میں سے کوئی نہ تھا، کمزور لوگ تھے۔ انہی میں سے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم۔ یہ نابینا تھے مگر ایمان لے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدا میں یہ سب لوگ آیا کرتے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، یہ سب لوگ آتے تھے اور گفتگو ہوتی تھی۔ بعد میں جب دوری بڑھی اور انہوں نے مخالفت تیز کی تو پھر انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، یہ سب لوگ موجود تھے، سرداران قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑا مرتبہ تھا ان کا۔ خاص طور پر عتبہ اور شیبہ تو بہت مالدار لوگ تھے، اور یہ ولید کے بیٹے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سرداران قریش، گفتگو ہو رہی تھی، آپ دعوت پیش کر رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، نابینا تھے وہ، اور وہ آئے تھے کچھ آیت پوچھنے قرآن کی، کوئی ہدایت لینے آئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے، ظاہر ہے کہ نابینا آدمی تھے، انہیں کیا انہیں کون بیٹھا ہے کیا ہے، آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور ایک سوال کیا کہ اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے اس میں سے ہمیں کچھ بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ انداز اس لیے اچھا نہیں لگا کہ آپ اتنے مصروف تھے اور بہت اخلاص سے ان کو دعوت پیش کر رہے تھے، اور داعی یوں سوچتا ہے کہ کسی ملک کے یا کسی شہر کے بااثر لوگ، دولت مند لوگ اور اقتدار رکھنے والے لوگ، سردار لوگ اگر اسلام قبول کر لیں تو دعوت میں آسانی ہو جائے گی، دور تک پہنچ جائے گی بات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لالچ میں اور اس غرض سے ان کے ساتھ مصروف تھے، اسی دوران انہوں نے یہ بات کہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا، تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، منہ پھیر لیا، عبسا وتولی، تیوری چڑھائی اور ترخ روئی سے جواب دیا اور منہ پھیر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن نے رسول کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ نے منہ بسورا، آپ نے رخ پھیرا، بلکہ کہا کہ ایک شخص نے، کسی نے منہ موڑ لیا، تیوری چڑھا لی، ادب ملحوظ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یہ بات تو کہنی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تو خالص تھی، ظاہر ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ سرداران قریش ہیں، یہ اگر سمجھ جائیں گے دعوت ہماری تو آسانی ہو جائے گی اور مکے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اس لالچ میں وہ دعوت پیش کر رہے تھے، مگر سماج اور معاشرہ کیا سوچتا؟ معاشرہ تو یہی سوچتا کہ یہ بیچارہ کمزور تھا، نابینا تھا، غریب تھا، نادار تھا،
تو اس کو ٹال دیا رسول اللہ نے، اس کی طرف توجہ نہیں کی اور ان کے ساتھ مصروف رہے۔ اور یہ سرداران قریش بھی یہ سوچتے کہ بھلا ہماری موجودگی میں ان کی طرف کیا دیکھتے رسول، تو یہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ان کے پاس جب یہ لوگ چلے گئے، عبسا و تولا ان جاءہ الأعمى، آپ نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا، ان جاءہ الأعمى کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا، ایک نابینا شخص آیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ سن کر آپ کی بات یا جس ہدایت کے لینے آیا تھا وہ لے کر پاکیزہ زندگی گزارتا، پاکیزہ بن جاتا، اس کا تزکیہ ہو جاتا، دل روشن ہو جاتا ہدایت پا کر۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا آپ کی ہدایت سنتا تو اسے اس ہدایت سے نفع ہوتا، فائدہ ہوتا۔ ایک طرف یہ ضرورت تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کر کے یہ نفع کھویا، آپ نے یہ فائدہ کھویا۔ دوسری طرف جو یہ سرداران قریش تھے یہ ڈھٹائی لیے ہوئے تھے، ڈھیٹ تھے اور ظام میں مبتلا تھے کہ ہمارے پاس سرداری ہے، قیادت ہے، دولت ہے، جاہ و جلال ہے، تو ہم کیوں مانیں؟ تو اب بات اما من استغنا، اور وہ لوگ جو غنی تھے، بے نیاز تھے، دولت مند تھے، فانت لہ تصدی، ان کی طرف رخ کیا آپ نے، متوجہ ہوئے ان کی طرف۔ وما علیک الا یزکیٰ، اور اگر وہ تزکیہ نہ بھی ہوتا ان کا تو آپ پر تو کوئی بہتان نہیں آتا، الزام نہیں آتا، اس لیے کہ آپ تو پیش کر ہی رہے تھے، ہم نہ مانتے تو یہ ان کے قصور تھا۔ واما من جاءک یسعیٰ، اور وہ شخص، وہ نابینا جو دوڑا آیا تھا آپ کے پاس، محنت کر کے آیا تھا آپ کے پاس، چل کر آیا تھا آپ کے پاس، وہ ہوا یخشیٰ، اور اس کے دل میں اللہ کا نور تھا، اللہ کا خوف تھا، خشیت تھی، فانت عنہ تلہیٰ، تو اس سے آپ نے ایک روگردانی کی، یہ ہدایت آئی۔ اس ہدایت کی قیمت یہ تھی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کئی بار یہ بڑے مشرکین کے قائدین اور سردار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ چکے تھے کہ آپ پر جو ایمان لائے چھوٹے موٹے لوگ ہیں، بلال ہیں، حبش کے غلام ہیں، سلمان وہاں سے، فلاں صاحب وہاں سے آ گئے، یہ بھی کمزور لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ ہماری شان گھٹتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہمیں الگ سے وقت دے دیں آپ، ہم آپ کے پاس الگ بیٹھیں اور ان کو ہٹا دیں آپ، تو ہم سن لیں گے آپ کی بات بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے بظاہر، آج ان کو زام ہے، کل جب یہ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام لے آئیں گے تو ان کو بھی اپنا بھائی سمجھیں گے اور مل جل جائیں گے۔ تو آپ نے صحن میں سوچا کہ ان کو موقع دے دیا جائے، ابھی سوچا ہی تھا۔ یہ سعد بن وقاص ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، سعد بن وقاص، ابن مسعود، حذلی، بلال اور 2 اور لوگ تھے، 2 کا نام انہیں یاد نہیں رہا، وہ بتایا نہیں۔ یہ 6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ تو اللہ کے رسول نے ابھی سوچا ہی تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، غور سے سنیے۔ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انعام میں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ
یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور نہ کرنا جو صبح شام اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. یریدون وجہہ، جو خالص اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، ان کا کوئی حساب تم پر نہیں ہے، تمہارا حساب ان پر نہیں ہے. اگر تم نے ان کو الگ کیا، سوچا بھی کہ ان کو الگ کرنا ہے، ان کو ہٹایا اپنے پاس سے، فتکون من الظالمین، تو تم ظالم ہو جاؤ گے، ظالم کہلاؤ گے. سخت الفاظ ہیں. اسی طرح کی بات سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہی، اسے بھی سن لیجیے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. سورہ کہف 28 نمبر کی آیت ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی کی رضا چاہتے ہیں. اور آپ کی نگاہیں ان لوگوں کی طرف نہ اٹھیں جن کے پاس دنیا کی دولت و زینت اور اقتدار ہے. یہ لالچ نہ کریں، اور یہ غافل لوگ ہیں، ان کی اطاعت نہ کریں، ان کا کہنا نہ مانیں. ان کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے. بلکہ ان سے کہہ دیں کہ حق آ گیا ہے اللہ کی طرف سے. قل الحق من ربکم، اور یہ بہت بے نیاز ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کبریائی کا کلام ہے، اللہ اکبر کا کلام ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کیے رہے. دین محتاج نہیں ہے تمہارا، تم محتاج ہو دین کے. دین ضرورت مند تمہارا نہیں ہے، تم دین کے ضرورت مند ہو. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بها سرادقها، ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس کی دیواریں چاروں طرف سے گھیر لیں گی ان کو. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر یہ پیاس کی وجہ سے پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا اونٹا ہوا تیل. یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو جھلس دے گا. بے ست شراب، بڑا برا پانی ہے یہ. وساعت مرتفقہ، بہت برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد پھر مومنین کا بتایا کہ ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، اور یہ سب دے گا. وحسنت مرتفقہ، ان کا ٹھکانہ بہت اعلیٰ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ یہ فرمایا کہ بات تو صحیح ہے کہ آپ ان کی طرف توجہ کر رہے تھے، لیکن پبلک اور معاشرے میں پیغام میسج کیا جاتا، یہ جاتا کہ انہوں نے خیال کیا ان کا، جن کے پاس اقتدار تھا، دولت تھی، سرداری تھی، اور اس بیچارے کو خیال نہیں کیا جو نابینا آیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو قیمت ان کی ہے جن کے پاس ایمان ہے. وہ نادار ہے یا نابینا ہیں یا کمزور ہیں یا غریب ہیں، نادار کچھ بھی ہیں، وہ قیمت کے لوگ ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسانوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے پاس اللہ کا تقوی ہے. چاہے وہ غریب ہوں، نادار ہوں، نابینا ہوں، مفلس ہوں، اپاہج ہوں، بیمار ہوں، ضعیف ہوں، کچھ بھی ہوں. تو فرمایا کلا انہا تذکرہ،
سن لو غور سے، یہ اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی یاد دہانی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ہدایت نامہ ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جس کا دل چاہے اس سے یاد رکھے، پڑھے، سمجھے، قبول کرے اور عمل کرے۔ فی صحف مکرمہ، یہ بہت اکرام والے اور عظمت والے صحیفوں میں ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے مراد لوح محفوظ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جو لوگ نقل کر کے لائے تھے، جو فرشتے، ان کے پاس جو صحیفے ہوں وہ مراد ہوں۔ مرفوعۃ مطہرہ، بہت مرتبے والے ہیں، بہت بلند و بالا ہیں، بہت پاکیزہ ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ ان کے ہاتھوں میں ہیں جو اللہ کے سفیر ہیں یا اللہ کے لوح محفوظ سے کتابت کرنے والے ہیں۔ کرام بررہ، بڑی عزت والے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے دیانتدار ہیں، پاکیزہ زندگی والے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اس سے مراد سافر بھی ہو سکتا ہے، سافر معنی کاتب کے، اور سفیر کے معنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے سفیر بن کر جو فرشتے آئے، یہ کتابیں لے کر آئے۔ اگر یہ مراد ہے تو یہ سفیر تھے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے درمیان، اور اس کے بعد صحابہ کرام سفیر ہیں اللہ کے رسول اور ہمارے درمیان، اور پھر بعد کے علماء کرام یہ سفیر ہیں رسول اللہ کے اور امت کے درمیان۔ البتہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ سفیر اس کام کے لیے وہی ہو سکتا ہے جو کرام بررہ، یہ خوبیاں ہوں جن کی۔ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ منصب سے عزت نہیں ملتی، یاد رکھیے گا۔ کوئی منصب جو ہے، عہدہ، وہ عزت نہیں دیتا، بلکہ منصب اور عہدے کا حق ادا کریں تب فضیلت ملتی ہے۔ آپ بادشاہ وقت ہو جائیں اور لوگوں پر ظلم کریں تو آپ کو لوگ لعنت بھیجیں گے، لیکن اگر آپ حضرت عمر بن جائیں خلافت کے بعد تو لوگ زندگی بھر دعائیں دیں گے، قیامت کے دعائیں دیں گے۔ تو منصب اور عہدہ فضیلت کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ منصب اور عہدے کا حق ادا کرنا یہ فضیلت کا باعث ہوتا ہے۔ تو علماء دین اگر کرام بررہ کا ثبوت پیش کریں تب تو امت عزت کرے گی، ان کی مقام ہوگا ان کا، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی عزت ہوگی۔ لیکن اگر وہ بن گئے، پڑھ لیا انہوں نے اور حق نہیں ادا کیا تو ظاہر ہے کہ عزت تو نہیں ملے گی، عزت تو اسی کو ملتی ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کے ماہرین ہیں اور قرأت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، سفرتن کرام بررہ، وہ لوگ سفر بھی ہیں، وہ ہیں سفیر ہیں اللہ کے درمیان اور رسول کے درمیان، اور کرام بررہ، یہ حدیث ہے بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو مرتبہ تو ہے، لیکن مرتبہ کا حق ادا کیا جائے تو مرتبہ ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان پر لعنت ہو، قتل ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کیسا کفر کر رہا ہے، کتنی ناشکری کر رہا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کبھی سوچے تو یہ کہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ من ای شیء خلقہ، من نطفہ، ایک ناپاک بوند سے پیدا ہوا ہے۔ ایک ناپاک بوند سے پیدا ہونے والے کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کبر کرے، تکبر کرے، غرور کرے؟ سوچے کہ میں کیسے پیدا ہوا، کس چیز سے پیدا ہوا، تو غرور نہیں کرے گا۔ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ، اللہ نے اسے پیدا کیا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، خود نہیں پیدا ہو گیا ہے، اس نطفے سے پیدا ہے، لیکن پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فقدرہ،
پھر اس نے اس کی تقدیر بنائی، اس کے وجود بخشا، صلاحیتیں دیں، توانائیاں دیں، تقدیر لکھی کہ یہ دنیا میں کیا کرے گا، اپاہج بن کر زندہ رہے گا، طوفان برپا کرے گا، ہلاکتیں برپا کرے گا، یا انقلاب لائے گا، دینی انقلاب لائے گا اور دنیا کو نور سے بدل دے گا۔ یہ سب تقدیر اس نے لکھی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر دنیا میں زندگی اس کی آسان کی، ساری سہولتیں اس کو مہیا کی۔ انسان سوچے صبح سے اٹھ کر شام تک کتنی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ کوئی ایک نعمت بھی اگر تباہ ہو جائے، فرض کیجئے جگر نہ رہے، کیا کرے گا؟ آنکھ نہ رہے، کیا کرے گا؟ کان نہ رہے، کیا کرے گا؟ ایک ایک نعمت پر غور کریں، ایک ایک چیز پر غور کریں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جس چیز کی ضرورت پڑی اس کو، جس چیز کی ضرورت پڑی، زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے کس چیزوں کی، وہ سب ہم نے مہیا کی، اللہ تعالیٰ نے مہیا کی۔ پھر فرمایا ثم اماتہ، پھر اس کو ہم موت دیتے ہیں۔ ادھر پیدا کیا، موت دی، فاقبرہ، پھر اسے قبر میں اتارتے ہیں، قبر مہیا ہوتی ہے اس کے لیے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ہم جس دن چاہیں گے اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ کبھی آپ نے مردے کو دفن کرتے دیکھا تو ہوگا؟ دفن جب کیا جاتا ہے اور مردے پر قبر میں مٹی ڈالی جاتی ہے تو پڑھا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہے یہ آیت، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جلدی جلدی ڈال دیتا ہے آدمی، سوچتا نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے۔ منہا خلقناکم، یہ کم کی ضمیر جو ہے، تمہیں ہم نے اسی سے پیدا کیا تھا۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس ضمیر پر غور کریں۔ کوئی چیز ہے جو اس جسم میں نہیں رہی، اڑ گئی، وہ انسان ہے، نفس ہے۔ نفس تو نہیں رہا، جان تو نہیں رہی۔ اس جان کو مخاطب کر کے آدمی کہتا ہے کہ تم نہیں مری ہو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، میں لوٹا رہے ہیں اس پر، لیکن امانت دے رہے ہیں اس کو، جہاں زمین کو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم تمہیں اس سے اٹھا لیں گے۔ تو موت فنا نہیں ہے بلکہ موت منتقلی ہے۔ ایک چیز کے حوالے کیا اور منتقل ہو گئی دوسری زندگی میں یہ لاش، اب دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ۔ تو اگر آدمی سوچے تو یہ زندگی ہے، پیدا ہوا، قبر میں گیا اور ایک دن پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ، یہ سب ہر انسان دیکھتا ہے، کافر بھی دیکھتا ہے، مومن بھی دیکھتا ہے، لیکن کافر تو کفر کر ہی رہا ہے، لیکن مومن بھی کہاں حق ادا کر رہا ہے، جو حکم اللہ نے دیے وہ کہاں پورے کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سب کچھ نہیں، غلط کہہ رہے ہو تم نے بھی حق نہیں ادا کیا، جو اللہ نے احکام دیے تھے اس کو پورا تم بھی نہیں کر رہے ہو۔ مومنین سے بھی خطاب ہے، کافرین سے بھی خطاب ہے کہ بندوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تمہاری زندگی باقی رکھنے کے لیے اللہ نے کیسے کیسے انتظامات کیے۔ اور ایک بات سوچنے کی ہے، زمین بڑی وزنی چیز ہے، مٹی بہت وزنی چیز ہے، سخت چیز ہے، اس میں انسان بیج بوتا ہے، کاہے کے لیے؟ کہ غلہ اگے گا تو میں کھاؤں گا، زندہ رہوں گا۔ تو کبھی اس نے سوچا کہ وہ ذرا سا جو اکھوا نکلتا ہے پودے کا، گیہوں کا، جو کا، چنے کا، کتنا نازک ہوتا ہے، وہ بچہ بھی مسل دے اسے، لیکن زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے وہ۔ یہ طاقت اس کو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اسی پر غور کر لیں،
تو اس اکھوے کو تو ہم نکال سکتے ہیں زمین سے، تمہاری لاش کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، تمہاری لاش کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ بقیہ انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب